اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی۔ آج ہم نے 9 اور 10 آیت کا ایک کلمہ ینہا تھا جس کے بارے میں ہم نے بحث کرنی تھی۔ اس کے بعد آگے والی آیات کی بحث ہے۔ ینہا یعنی نماز سے روکنے والا ابو جہل تھا۔ اس نے نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے کا تہیہ کیا، چنانچہ وہ گستاخی کے ارادے سے نزدیک گیا، پھر یکا یک واپس ہوا۔ وجہ پوچھی تو ابو جہل نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آتش کے شعلوں کی خندق حائل دیکھی، اس سے گھبرا کر واپس ہوا ہوں۔ تو آگے والی آیت میں اس کی سزا کو معین کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، مجھے بتاؤ کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے۔ تفسیر آیات، جس عبد خدا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہو اور تقوی کا حکم دینے والا ہو، پھر بھی اس عبد خدا کو نماز سے کوئی روکتا ہے تو اسے دردناک سزا کے سوا کیا ملے گا؟ تو یہ بعد والی آیت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، مجھے بتاؤ کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ شخص جو نماز سے روک رہا ہے، اگر یہ ہمارے رسول کی تکذیب کرتا ہے اور اللہ کا پیغام سننے سے روگردانی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ آیت میں مذکور نہیں ہے، چونکہ مذکور ہوتی تو اس کی سزا اس مذکور تک محدود ہوتی، لہذا اس کی سزا کا ذکر نہ کرنے سے اس کی سزا کا ناقابل وصف و بیان ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی اضافہ بھی ہو سکتا ہے اتنی حد تک کہ وہ اس کا ازالہ نہ کر سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔